اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف پر مختصر لیکن جامع تبصرہ کون سا تھا؟ واجپئی اس تبصرے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے۔ اس دلچسپ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب صدر مشرف 14 جولائی 2001 کو پاک بھارت مذاکرات کے لیے آگرہ پہنچے۔ واجپئی اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ وہ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی سلسلے میں 20 فروری 1999 کو وہ لاہور بھی آئے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ یہ معاملات آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک کارگل کا واقعہ پیش آ گیا۔ کشمیر پر پیش رفت رک گئی۔ کارگل کا محاذ ٹھنڈا ہوا تو 12 اکتوبر 1999 آ گیا۔ میاں نواز شریف کو فارغ کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار کو سنبھال لیا۔ امریکہ بھی اس دور میں کشمیر پر سنجیدہ تھا۔ چنانچہ امریکی کوششوں سے واجپئی پاکستان سے دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگرہ میں میٹنگ کا فیصلہ ہوا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت تک ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ صدر کا عہدہ رفیق تارڑ کے پاس تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے ان مذاکرات کو آئینی اور قانونی حیثیت دینے کے لیے رفیق تارڑ کو صدر کے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ 20 جون سن 2001 کو وہ خود صدر بن گئے۔ یہ صدر کی حیثیت سے 14 جولائی 2001 کو آگرہ گئے۔ بھارتی حکومت نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ یہ پاک بھارت تعلقات میں ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ پاکستان اور بھارت طویل عرصے بعد اس لیول پر آئے تھے جہاں یہ باہمی مسائل کا حل تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن جنرل پرویز مشرف اس وقت نئے ہیڈ آف اسٹیٹ بنے تھے۔ وہ جاتے ہوئے 54 سالہ پرانی دشمنی کا صندوق بھی ساتھ لیتے ہوئے گئے۔ وہ 3 دن بھارت میں رہے۔ آگرہ میں ان کے وفد کی بھارتی زعما کے ساتھ نصف درجن ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ اس طرح آگرہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف 16 جولائی کی شام ناکام واپس آ گئے۔ جنرل کی واپسی کے بعد وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھیوں نے ان سے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں پوچھا۔ واجپئی مسکرائے اور پھر جواب دیا، "He does not have sense of history." یہ تاریخ کا ادراک نہیں رکھتے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کی شخصیت پر جامع تبصرہ تھا۔ ہم یقیناً واجپئی کے اس تبصرے سے اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے علاقائی مسائل کو ہمیشہ اپنے مخصوص زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اس لیڈر کو لیڈر مانتے ہیں جو بھارتی سرحدوں کی طرف منہ کرتے ہی سلطان محمود غزنوی بن جائے، جو پاکستانی سرزمین پر بھارت کو للکارے، جو سرحدوں پہ کھڑا ہو کر مودی کے نعرے لگائے، اور جو بھارتی زمین پر قدم جما کر پوری بھارتی قوم کو للکارے۔ یہ رویہ سیاست کے میدان میں کامیاب ثابت ہوتا ہے اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سفارتکاری میں زہر قاتل ہوتا ہے۔ سفارتکاری شائستگی، نرمی اور برداشت کا کھیل ہوتی ہے۔ آپ اس کھیل میں آہستہ آہستہ چالیں چلتے ہیں اور صرف اپنے ٹارگٹ پر نگاہ رکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔